السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام: واللہ مستعدیکم شکرہ ومورثکم امرہ وممہلکم فی مضمار محدود لتنازعوا سبقا فشدوا عقد المعذر وطئوا فضول الخواصر ولا تجتمع عزیمۃ وولیمہ ما انقذ النوم لعزائم اليوم وامحى الظلم لتذاکیر الہمم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی اور فرمان گرامی نہج البلاغہ سے نہج البلاغہ کا آخری خطبہ 238، وہ ترتیب جو علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے کے مطابق ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واللہ مستعدیکم شکرہ، اے لوگو، خداوند تبارک و تعالی تم سے شکر کا طلبگار ہے، تم سے شکر کا خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے و طلب کی ہے تم سے۔ وَمُورِثَكُمْ أَمْرًا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے امور اور اپنا اقتدار تمہیں سپرد کیا ہے، تمہیں وارث بنایا ہے، اپنی امانتیں تمہارے حوالے کی ہیں۔ وَمُمْهِلُكُمْ فِي مِضْمَارٍ مَحْدُود، اور اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی کے اس معین اور مقرر میدان میں مہلت عطا کی ہے، لتنازعوا سبقا، تاکہ اس میدان میں ایک دوسرے سے سبقت لو اپنے پروردگار کی جانب۔ فشدوا عقد المعذر، پس اس سبقت کے لیے، اس میدان کے اندر جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے، اپنی کمر کس لو اور اپنی ہمتیں باندھ لو۔ وَطْئُوا فُضُولَ الْخَوَاصِرِ وَلَا تَجْتَمِعُ عَزِیمَةٌ وَوَلِیمَةٌ، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ عزیمہ اور ولیمہ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ما انقذ النوم لعزائم اليوم، کتنی ایسی نیندیں ہیں، نوم ہیں، جو دن کے ارادوں کو توڑ دیتی ہیں۔ وَأَمْحَى الظُّلَمَ لِتَذَاکِیرِ الْہِمَمِ، اور کتنی ایسی تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، ظلمتیں ہیں، جو انسان کو ارادے اور ہمت کی یاد بلا دیتی ہیں۔
نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی ہے منتخب۔ علامہ بزرگوار علامہ سید رضی اعلی اللہ مقامہ الشریف نے اپنے حسن بلاغت، ذوق بلاغت اور ذوق فصاحت کے تحت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات، کلمات اور فرامین میں سے وہ خطبے انتخاب کیے ہیں جو جناب علامہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق بلاغت کے مطابق بہت اعلیٰ درجۂ فصاحت رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد فصیح و بلیغ کلام اکٹھا کرنا تھا، اور وہ ذخیرہ اکٹھا کر کے نہج البلاغہ کے عنوان سے عظیم میراث علمی عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص پیروان امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالی اس عظیم خدمت پر اور اس عظیم محنت پر اللہ تعالیٰ انہیں اجر جزیل و عظیم عطا فرمائے۔ آخری 3 حصے ہیں نہج البلاغہ کے۔ پہلا حصہ خطبوں کا ہے جس میں مفصل خطبات بھی ہیں اور مختصر۔ دوسرا حصہ مکتوبات و خطوط ہیں جو حضرت نے اپنے دور حکومت میں والیوں کو، مخالفوں کو اور بعض دیگر افراد کو لکھے ہیں۔ ان میں سے بھی کچھ منتخب خطوط و مکتوب نہج البلاغہ کی زینت بنے ہیں، اور تیسرا حصہ مختصر فرامین ہیں جنہیں کلمات قصار یا حکم کے عنوان سے درج کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں آج اس مجلس مقدس میں جو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے اور آپ عاشقان امیر المومنین یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ سے آخری خطبہ نہج البلاغہ کا 238 نمبر خطبہ علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کی ترتیب کے مطابق، چونکہ نہج البلاغہ کے خطبوں کی ترتیب مختلف ہے، اس نسخے کی ترتیب کے مطابق یہ 238واں خطبہ ہے۔ اس میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی سپاہ کو، اپنی فوج کو جہاد اور جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے خطبہ بیان فرمایا، جس کا ایک پہرا علامہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے فصاحت کے ترازو کی بنا پر انتخاب کر کے یہاں نہج البلاغہ کی زینت قرار دیا ہے، جس میں پہلے 3 جملے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سپاہیوں کے لیے اپنے تابع فرمان اور سپاہ کے لیے بیان فرمائے ہیں، جو عہد کیے ہوئے تھے کہ ہم سپاہ امیر المومنین ہیں، ہم پیروکار امیر المومنین کے ہیں، ہم فرمان بردار امیر المومنین کے ہیں، فرمان بر امیر المومنین کے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ حکومت مسلمانوں کے اندر بہت ہی پرآشوب زمانہ تھا۔ اندرونی فتنے امیر المومنین کی حکومت کے خلاف مختلف شخصیات نے، افراد نے، گروہوں نے، تنظیموں نے، پارٹیوں نے، حزبوں نے، قبائل نے مل کر فتنے کھڑے کیے، جن میں سے 3 فتنے بہت معروف ہوئے ہیں۔ 3 حزبیں، 3 پارٹیاں جو امیر المومنین کے مقابلے میں آئیں اور امیر المومنین کے زمانہ حکومت میں خلل اندازی کی۔ خود حضرت نے تیسرے خطبے میں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے جو ہی امت کی زمام سنبھالی اور
اقتدار ہاتھ میں لیا، فوراً 3 گروہ اور 3 حزبیں میرے مقابلے میں یکے بعد دیگری کھڑی ہوئیں اور فتنے شروع کیے۔ ان میں سے ایک گروہ ناقصین کا ہے، بیعت شکن اور عہد شکن، جنہوں نے امیر المومنین کے دست مبارک پر بیعت کی اور پھر توڑ کر اور حزب بنا کر امیر المومنین کے مقابلے میں جنگ کی، جنگ جمل۔ دوسرا گروہ جو امیر المومنین کے مقابلے میں آیا وہ مارقین ہیں۔ مارقین یا خوارج، یہ امیر المومنین کی سپاہ اور فوج کا حصہ تھے، لیکن دشمن کی مکر اور سازش کا شکار ہوئے، اپنی نادانی نافہمی کی بنا پر گمراہ ہوئے اور امیر المومنین سے جدا ہوئے، دور ہوئے، مخالف ہوئے اور امیر المومنین کے مقابلے میں فوج بنا کر جنگ شروع کی۔ یہ خوارج یا مارقین کہلاتے ہیں، جو دائرہ دین سے باہر نکل گئے، نہروانی ان کو کہا جاتا ہے۔ اور تیسری حزب و تیسرا لشکر جس نے امیر المومنین کے مقابلے میں فتنے شروع کی اور تمام فتنوں کی جڑ و اساس ہیں، وہ قاسطین ہیں، اہل شام، جنہوں نے امیر المومنین کے خلاف آغاز سے فتنے شروع کیے اور آخر تک اور حتیٰ بعد از امیر المومنین علیہ السلام ان کے فتنے بڑھے اور حتیٰ باعث بنے کہ امامت امام حسن علیہ السلام نے اس انصار کی قلت یا بے وفائی کی بنا پر اقتدار امویوں کے حوالے کر دیا، صلح کر لی۔ یہ انہی سازشوں اور فتنوں اور اس چیز کا نتیجہ تھا جو قاسطین نے شروع کی تھی۔ یہ بڑے 3 گروہ تھے جن کا ذکر امیر المومنین علیہ السلام نے خود خطبہ نمبر 3 میں شکشکیہ میں بیان فرمایا ہے۔ ان کے مقابلے میں کچھ لوگ تھے جو امیر المومنین کے ساتھ رہے، آخر تک امیر المومنین کے ساتھ رہے، لیکن امیر المومنین ان سے راضی نظر نہیں آتے۔ نہج البلاغہ میں 20 سے زیادہ خطبے ان کی مذمت میں ہیں، جو امیر المومنین کے مقابلے میں نہیں آئے، جدا نہیں ہوئے، بیعت نہیں توڑی، مقابلے میں حزب نہیں بنائی، پارٹی نہیں بنائی، تنظیم نہیں بنائی، امیر المومنین کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، جنگ نہیں کی، کسی فتنے کا حصہ نہیں بنے، لیکن ایسے بھی نہیں تھے کہ امیر المومنین کو راضی رکھ سکیں، امیر المومنین کا دل جیت سکیں، امیر المومنین کی دعا لے سکیں اور امیر المومنین کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ساتھ ہوتے ہوئے امیر المومنین نے ان سے شکوے کیے اور حتیٰ اتنے شکوے کیے کہ دشمنوں سے بڑھ گئے شکوے امیر المومنین کے، اور اس میں حضرت نے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی، نجوہ کیا، دعا کی کہ خدایا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے، ان سے بہتر مجھے عطا کر، اور جو ان پر رحم نہ کھائے، جو انہی جیسا ہو وہ انہیں عطا کر۔ اور انہی کے متعلق امیر المومنین نے ایسے جگر خراش جملے بیان فرمائے ہیں جو آج بھی انسان پڑھ کر خون روتا ہے۔ بلا مبالغہ اگر کوئی مومن امیر المومنین علیہ السلام کے وہ جملے پڑھے اور پھر امیر المومنین کی اس کیفیت اور حالت کی طرف توجہ کرے، کس حالت میں تھے امیر المومنین جب یہ جملات زبان مبارک علی سے ادا ہوئے، جس میں حضرت نے فرمایا کہ تم کیسے میرے ساتھی ہو کہ میں تمہارے اندر اس بھیڑ میں اور رش میں اور اس اجتماع میں ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تنہا فرض کر رہا ہوں، اکیلا ہوں، تمہارے درمیان کھڑا ہو کر بھی اپنے آپ کو اکیلا پاتا ہوں۔
یہ وہ درد تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ موضوع کچھ ایام قبل، کچھ سال قبل جب توفیق تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ایک طالب علمانہ توفیق، اس میں ایک موضوع بیان کیا تفصیل کے ساتھ، ابھی کتابی صورت میں نہیں ہے لیکن صوتی صورت میں، آڈیو ویڈیو صورت میں موجود ہے، بعض مومنین نے سنا ہے، بعض استفادہ کر سکتے ہیں۔ ناصران اور ناصوران در عصر امیر المؤمنین۔ ناصران اور ناصوران، ناصر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، مددگار کو کہتے ہیں، اور ناصور اس پھوڑے کو کہتے ہیں جو اسی موسم میں، یہ آج کل جو موسم جا رہا ہے پاکستان میں، اس موسم میں عموماً ایسے زہریلے پھوڑے، پنسیاں انسان کے بدن پر نمودار ہو جاتے ہیں جو مندمل نہیں ہوتے، رستے رہتے ہیں، علاج نہیں ہوتا، درد رہتا ہے، پیپ پڑ جاتی ہے اور ان سے خون اور خونابہ ہمیشہ بہتا رہتا ہے، انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ان کو ناسور کہتے ہیں، ایسا پھوڑا جو انسان کے بدن پہ نکل آئے، تکلیف دہ۔ ناصران اور ناصوران، امیر المومنین کے کلام میں دونوں کا ذکر ہے کہ میرے ناصر کون تھے اور میرے لیے ناصور کون تھے، تکلیف دہ کون تھے، وہ جن کے ہاتھوں مجھے بہت رنج جھیلنا پڑا وہ کون تھے۔ ان کا ذکر نہج البلاغہ میں ہے اور وہ تفصیلی گفتگو ہے، یہاں نہیں کرنی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی سپاہ کو جو باقی ماندہ تھی ان فتنوں کے اندر، ناقصین کے ٹوٹ جانے کے بعد، خوارج کے چلے جانے کے بعد، اور فتنوں کی زد میں مکر و فریب خوردہ انسانوں کے بعد، جو دشمنوں کے مکر و فریب اور سازشوں کا شکار ہو کر امیر المومنین کا ساتھ چھوڑ گئے، جنہوں نے شام کے رنگین دسترخوان پسند کر لیے اور امیر المومنین کا مصلی پسند نہیں کیا، امیر المومنین کے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا، اس سب تصفیے کے بعد، اس چھانٹی کے بعد جو بچ گئے امیر المومنین کے پاس، انہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں۔ 3 جملے انہیں آمادہ کرنے کے لیے بیان فرمائے اور 3 فارمولے بتائے، 3 ضابطے بتائے، 3 اصول بتائے۔ پہلا مطلب یہ بیان فرمایا کہ واللہ مستعدیکم شکرہ، اپنی سپاہ اور اپنے پیروکاروں کو فرمایا کہ اللہ تم سے شکر کا طلبکار ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ تم ادا کرو شکر میرا، چونکہ اگر غور کرو تو میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں جن میں تم ڈوب گئے ہو، غرق ہو گئے ہو، اور اتنا ڈوب گئے ہو کہ اب یہی توجہ نہیں ہے کہ ان نعمتوں کے دینے والے کا ہم شکر ہی ادا کر دیں۔ عمل میں اگر نہیں ہو سکتا تو زبان سے شکر ادا کر دیں۔ ہر نعمت انسان سے شکر کا مطالبہ رکھتی ہے۔ آپ غور کریں خداوند تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اگر خود ہمیں نعمتوں کی شناخت نہ ہو، نعمتوں کی پہچان نہ ہو، ہم نعمتوں کی طرف توجہ اور دھیان نہ کر سکتے ہوں، دعائے شریف عرفہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نعمتوں کی پہچان کا بہت عظیم منبع ہے۔ امام علیہ السلام نے وہاں ایک ایک نعمت کا ذکر کیا اور پھر شکر بجا لائے خداوند تبارک و تعالیٰ کا، ایک ایک نعمت کا۔ حضرت نے اپنی ولادت سے پہلے کی نعمتوں کا ذکر چھیڑا اور ان پر اللہ کا شکر بجا لائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پاک صلب جن سے میرا شجرہ نسب ملتا ہے، اے خدایا ان پاکیزہ صلب پر، اس نعمت پر تیرا شکر گزار ہوں۔ وہ پاکیزہ ارحام، وہ نورانی ارحام، وہ مائیں
جو میرے سلسلہ نسب میں تو نے قرار دی ہیں، ان پاکیزہ مخدرات کی عصمت و پاکیزگی کی نعمت پر تیرا شکر گزار ہوں۔ اور اے پروردگار، میری ولادت کے اہتمام کی نعمت پر تیرا شکر گزار ہوں۔ میری پیدائش کے لیے تو نے جو اہتمام فرمایا، انتظام فرمایا تاکہ سید الشہداء کی ولادت ہو، وہ بہت عظیم اہتمام ہے۔ وہ کیا اہتمام تھا کہ پہلے رسول اسلام اپنے خانوادہ طیب و طاہر کے ساتھ مکہ سے مدینہ تشریف لائے، چونکہ مکہ کو شرک و کفر سے پاک کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کوششیں کی، محنتیں کی، مشقتیں اٹھائیں، رنج اٹھائے، لیکن ایسے لگتا تھا کہ مکہ کو شرک سے پاک ہونے میں وقت لگے گا، لیکن امر خدا اس وقت سے پہلے وقوع پذیر ہونا ہے۔ اس لیے سید الشہداء یہ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے میرے ماں باپ کو مکہ سے منتقل کیا مدینہ کے اندر، اور مدینہ کی دھرتی سے تو نے کفر و شرک کی نجاست کو پاک کیا، وہ زمین پاک کی، کفر کا سایہ پاک کیا، شرک کا سایہ پاک کیا، وہاں سے دھو دیا، ختم کر دیا، اور الہی نورانی حکومت قائم کی، اور تیرے نبی کی حکمرانی اور حکومت اور سلطنت کے اندر میری ولادت ہوئی۔ یہ سب اہتمام تھا حسین علیہ السلام کی ولادت کے لیے۔ باپ بھی پاکیزہ، ماں بھی پاکیزہ، نسب بھی پاکیزہ، اسلاف بھی پاکیزہ، ارحام بھی پاکیزہ، اور وہ نظام جس کے اندر مولود کی ولادت ہوئی ہے، اس نظام پاکیزہ پر بھی سید الشہداء شکر گزار ہیں۔ اے پروردگار، تو نے یہ اہتمام فرمایا۔ پھر اس کے بعد ولادت کے دوران کی نعمتوں کا ذکر کیا، ولادت کے بعد کی نعمتوں کا ذکر کیا، جسمانی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور امام علیہ السلام نے اپنے جسم کے ایک ایک عضو اور ایک ایک جز کا ذکر کیا، وہ چیزیں جن کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اوپر اس نعمت پر شکر ادا کیا کہ اے پروردگار، تو نے اتنا خوبصورت حسین ہاتھ بنایا میرا، اور اس ہاتھ کی ہر انگلی پر ایک شکر ادا کیا، اور ہاتھ کی انگلی کے اندر موجود ہر جوڑ پر شکر ادا کیا، اور ہر جوڑ کے اندر موجود ہڈیوں پر شکر ادا کیا، اور ہر جوڑ کی ہڈیوں کی موجودگی میں ان کی استخوان بندی پر اللہ کا شکر ادا کیا، ایک ایک کا نام لیا کہ یہ ساری نعمتیں پروردگار تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں، اور آخر میں آ کر یہ فرمایا کہ اے پروردگار، اے منعم، اے نعمتیں دینے والی ذات، تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور اتنی گہری نعمتیں دی ہیں کہ حق شکر یہ بنتا ہے کہ میں یہ کہہ دوں اے پروردگار، تیری نعمتوں کے شکر سے عاجز ہوں، شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ مستعدیکم شکرا، اللہ ادائے شکر کا طلبگار ہے تم سے۔ شاکر بنو، انسان شاکر بنو، شکور بندے بنو، انسان کے شاکی نہ بنو، شکور بنو۔ شکر میں اشارہ کر دوں، یہ تمام مطالب بعض دیگر مجالس میں اور مواقع پر بیان ہوئے ہیں تفصیل کے ساتھ، ایک ہی مجلس میں ہر چیز کی تفسیر تشریح نہیں ہو سکتی، یقیناً حوالہ دینا پڑتا ہے کسی اور گفتگو کا، کسی اور کتاب کا، کسی اور موقع کا، تاکہ بات آگے بڑھے ہماری، ورنہ امیر المومنین علیہ السلام کا کلام نورانی ایک بحر ہے، سمندر ہے، اگر ایک لفظ کی تشریح میں انسان مشغول ہو جائے تو سالوں عمر چاہیے ایک لفظ کی تشریح کے لیے۔ یقیناً یہ سہارا لینا پڑتا ہے، اور جو مومنین چاہتے ہیں
امیر المومنین علیہ السلام کے دسترخوان حکمت سے کچھ حاصل کرنا، وہ نہج البلاغہ کی طرف رجوع کریں اور نہج البلاغہ کے ان فرامین اور خطبوں کی تفسیر کی طرف رجوع فرمائیں، تاکہ آپ کو اس نعمت کا احساس ہو جائے جو علی کی صورت میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جسے نعمت عظمیٰ کہا ہے، جسے من عظیم قرآن کریم نے کہا ہے، جس کے ذریعے خداوند تبارک و تعالیٰ نے تکمیل دین کی ہے۔ دین نعمت ہے، اور جس نعمت سے دین مکمل ہوا ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ کا سب سے بڑا شکر خدا کی بارگاہ میں انسان کا یہ بنتا ہے کہ اے پروردگار، ہم شاکر ہیں تیری بارگاہ میں، شکر گزار ہیں کہ تو نے امیر المومنین جیسا رہنما، امام و پیشوا ہماری ہدایت کے لیے مقرر فرمایا۔ اس سے بڑی نعمت کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ واللہ مستعدیکم شکرا، اور خدا تم سے شکر کی نعمتوں کے شکر کا طلبگار ہے۔ تمہارا فریضہ ان نعمتوں کے اوپر ادائے شکر کرنا ہے، ادائیگی شکر ہے۔ وَمُورِثَكُمْ أَمْرًا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنی کائنات، اپنا نظام اور دین سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ در حقیقت تم وارث امر الہی ہو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا، جو مقرر فرمایا، کائنات بنائی، اس کا وارث تمہیں بنا دیا۔ دین مقرر فرمایا، وارث تمہیں بنا دیا۔ شریعت وضع فرمائی، اس کا وارث تمہیں بنا دیا۔ اور پھر کہہ بھی دیا کہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، تم میں جو مومن ہوگا وَأَهْلِ عمل صالح، خداوند تبارک و تعالیٰ اسے زمین کا وارث بنا دے گا۔ یہ وراثت تمہارے لیے خدا نے مقرر کی ہے۔ تو غور کرو، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا تھا آج وہ تمہارے پاس ہے یا کسی اور کے ہاتھ میں ہے؟ اگر تمہارے پاس نہیں وہ میراث خدا، تو غور کرو کیوں نہیں ہے؟ آیا اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی کمی رہ گئی کہ ہمیں وارث بنانے میں وہاں سے کوئی کمی رہ گئی، یا اللہ کی دی ہوئی میراث کو سنبھالنے میں ہماری طرف سے کوئی کمی رہ گئی؟ آج جدھر نگاہ کرو، اپنے ملک میں نگاہ کرو، چاروں طرف نگاہ کرو، شش جہات میں نگاہ کرو، آپ کو کسی جگہ پر وارثان امانت الہی نظر نہیں آتے۔ ہر جگہ پر غاصب نظر آتا ہے۔ جس کا حق نہیں تھا جہاں ہونا وہ وہاں بیٹھا ہے، اور جس کا حق تھا وہاں ہونا وہ وہاں نہیں ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ایک روز عید، ظاہراً عید فطر کا دن تھا، اور اس روز عید امام علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب کے درمیان یہ جملہ بیان فرمایا کہ جب عید کا دن آ جاتا ہے تو ہمارے مصائب، ہمارا دکھ اور رنج و درد تازہ ہو جاتا ہے۔ راوی متوجہ نہیں ہوا اور وضاحت پوچھنے لگا کہ مولا فرمائیے، عید کے دن آپ کا کون سا درد اور رنج اور غم تازہ ہو جاتا ہے؟ آیا اپنے اجداد و اسلاف کی یاد آ جاتی ہے، شہادتیں یاد آ جاتی ہیں، وہ ظلم جو ظالمین نے ڈھایا ہے آپ کے خاندان مقدس و نورانی پر، آیا وہ ظلم و ستم یاد آ جاتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جس چیز سے عید کے دن بالخصوص روز عید ہمارا رنج تازہ ہو جاتا ہے وہ یہ رنج نہیں ہے، بلکہ وہ رنج ہے کہ روز عید اللہ نے امام مسلمین کے لیے بنایا ہے، امت کے امام و پیشوا کے لیے بنایا ہے۔ اور جب عید کا دن آتا ہے اور مسند امامت و اقتدار پر اور امارت پر جب میں ظالم و غاصب بیٹھا دیکھتا ہوں جو اہل نہیں ہے، تو میرا دکھ و درد و رنج تازہ ہو جاتا ہے۔ عید اس طرح سے درد دیتی ہے ہمیں کہ روز عید امام مسلمین کا دن ہے،
لیکن آج کتنی عیدیں آتی ہیں مومنین پر گزر جاتی ہیں. آیا غور کرتے ہیں کہ یہ عید کا دن روز جمعہ امام مسلمین کا دن ہے. معلوم ہے آپ کو روز جمعہ جمعۃ المبارک روز یوم امام مسلمین ہے. اللہ تعالیٰ نے مخصوص قرار دیا ہے 7 دن امت کے لیے، مسلمین کے لیے، ہفتہ پورا، اور ہفتے کے اختتام پر روز جمعہ مسلمین کے امام کے لیے کہ ہفتہ بھر 7 دن اپنے گھروں میں مصروف رہو، اپنے کھیتوں میں مصروف رہو، اپنے کام کاج میں مصروف رہو، اپنے کاروبار میں مصروف رہو، لیکن روز جمعہ یعنی روز جمع، روز جماعت و روز اجتماع، سب مل کر اپنے امام کے محضر و بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور امام تمہیں بتائیں کہ جو 7 دن گزارے ہیں وہ کیسے تمہارے گزرے ہیں، اور جو اگلے 7 دن گزارنے ہیں وہ کس دستور کے تحت گزارنے ہیں. ہر 7 دن بعد امت کی حاضری کا دن امام کے سامنے اللہ نے مقرر کیا ہے اور اسے روز جمعہ قرار دیا ہے. آپ روز جمعہ ہی نگاہ کر لیں. آیا امر خدا جس کا وارث خدا نے تمہیں بنایا ہے، آیا وہ میراث ان اہل کے پاس ہے، وارثوں کے پاس ہے؟ یا کون ہے آج مسلمین، امام مسلمین کی مسند پہ کون بیٹھا ہے؟ روز عید امام مسلمین کی جگہ مسلمین کو خطبے کون دے رہا ہے؟ اور زمام مسلمین کس نے سنبھال لی ہے؟ اور روز جمعہ کون ہے مومنین کو خطاب کرنے والا اور کیا بتا رہا ہے؟ یہ وہ سارے درد ہیں، رنج ہیں جو امام مسلمین کو ان ایام میں یاد آتے ہیں اور ان کا رنج تازہ ہو جاتا ہے. عزیزان، اللہ نے اپنا امر تمہارے سپرد کیا ہے. وَمُورِثَكُمْ أَمْرًا وَمُمْهِلُكُمْ فِي مِزْمَارٍ مَحْدُود، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک معین اور مقرر میدان میں پیدا کیا ہے. مزمار مقابلے کے میدان کو کہتے ہیں، جہاں مقابلہ ہوتا ہے، تیر پھینکے جاتے ہیں، تیر اندازی کا مقابلہ، گھوڑے دوڑانے کا مقابلہ. یہ وہ مقابلے ہیں جو دین میں، شریعت مقدسہ میں جائز قرار دیے گئے ہیں، بلکہ مستحب قرار دیے گئے ہیں. تاکید کی گئی ہے کہ یہ مقابلے حتماً مومنین کریں، آپس میں مقابلے برپا کریں. تیر اندازی کا مقابلہ، نشانہ بازی کا مقابلہ، اور گھوڑے دوڑانا. گھوڑے اس لیے نہیں کہ ریس کورس میں جیسے گھوڑے دوڑائیں اور شرط لگائیں اور جوا کھیلیں، وہ نہیں. وہ گھوڑا دوڑ شریعت کی گھوڑ دوڑ نہیں ہے، وہ لاو ہے اور لعب ہے. وہ گھوڑ دوڑ جس میں آپ کے اندر مہارت پیدا ہوتی ہے، چونکہ تیر اور گھوڑا دونوں جنگی سامان ہیں. دونوں در حقیقت امت کے لیے یہ مستحب کھیل بھی رکھے گئے ہیں. یہ وہ کھیل ہیں کہ جو لاو نہیں ہیں بلکہ امت کی تیاری ہے اپنے امام کے دستورات کی پیروی کے لیے. آپ نے اگر مقابلے بھی کرنے ہیں، ایسے مقابلے کرو تاکہ ان کے نتیجے میں آپ میں آمادگی پیدا ہو جائے، آپ اس طرح سے آمادہ ہو جاؤ. آپ مومنین جو مقابلے کرتے ہیں، مومنین کی نئی نسل مقابلے کرتے ہیں، کرکٹ کے مقابلے کرتے ہیں. اور یہ تو میں نے اپنی طالب علمانہ زندگی میں نہیں پڑھا کہ امام عصر جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت کرکٹ ٹورنامنٹ کروائیں گے اور شیعہ مومنین کی ٹیم بنائیں گے اور پوری دنیا میں ورلڈ چیمپئن کسی شیعہ ٹیم کو بنائیں گے. کم از کم میرے مطالعہ میں ایسی چیز نہیں گزری. اگر آپ کرکٹ کے چیمپئن بن بھی گئے ہیں تو آپ نے امامت کی پیروی کے لیے اپنے اندر کوئی مہارت پیدا نہیں کی. آپ اگر کرکٹ کے چیمپئن بن گئے ہیں، آپ اپنے امام کی اطاعت کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. بہت ساری مہارتیں ہیں انسان سیکھ لیتا ہے، جس طرح رائج ہیں بہت ساری چیزیں پاکستان کے اندر. ہر علاقے میں کچھ خاص علاقوں کے پسندیدہ کھیل ہیں، مومنین بھی کرتے ہیں، غیر مومنین بھی کرتے ہیں.
کہیں پر بیل دوڑاتے ہیں، کہیں پہ کتے لڑاتے ہیں، کہیں پہ بٹیر لڑاتے ہیں، کہیں پہ اور شکار کرتے ہیں۔ آپ اگر تفریح بھی کرنی ہے، اگر کھیل بھی آپ نے کھیلنا ہے، تو وہ کھیل جو آپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے، نشانہ بازی اور گھوڑ دوڑ، گھوڑوں کی دوڑ، البتہ گھوڑا ہو۔ آج کل موٹر سائیکل ہے، آپ کے کہہ سکتے ہیں گھوڑے کو ایک طرح سے، چونکہ آج کل ہر کے پاس گھوڑا نہیں ہے، موٹر سائیکل ہے۔ موٹر سائیکل بھی ون ویلنگ نہیں کرنی روڈ کے اوپر، اگر مہارت حاصل کرنی ہے تو کوئی پچ بناؤ، کوئی گراؤنڈ بناؤ ایسا، وہاں جا کر موٹر سائیکل کے مقابلے کرو تاکہ کوئی مہارت پیدا ہو۔ اگر امام آپ کو بھیجیں لاہور سے شاہدرہ، شاہدرہ سے لاہور بھیجیں، تو ایسا نہ ہو کہ موٹر سائیکل پنچر ہوئی ہو اور آپ کسی جگہ پھنسے ہوئے ہوں اور آپ کو نہ اس کا چین چڑھانے کا طریقہ آتا ہو، نہ پنچر لگانے کا طریقہ آتا ہو، اور مولا کہیں میں نے پیغام دے کے بھیجا تھا، تم کہاں پھنس گئے۔ مہارت اتنی پیدا کرو۔ آج کا گھوڑا موٹر سائیکل کہہ سکتے ہیں، میں فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن جو موجودہ دور کا وسیلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان آمادگی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، وہ یہ پیدا کرے اپنے اندر۔ اللہ نے تمہارے لیے میدان مقرر کیا ہے زندگی کا، یہ میدانی زندگی محدود، جس کے دن بھی گنے چنے ہیں اور جس کی حدود و مکانی حدود بھی مقرر ہیں۔ ان حدود کے اندر، اس مقررہ زمانے کے اندر اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور مہلت دی ہے تاکہ سبقت لو، مسابقہ کرو، ایک دوسرے پر سبقت لو۔ آپ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے فرائض رکھے ہیں، ذمہ داریاں رکھی ہیں اور محدود زندگی دی ہے، محدود آپ کو خداوند نے مہلت دی ہے تاکہ مسابقہ کرو، سبقت لو، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ سب سے بڑا مومن وہ ہے، اول مومن، قرآن کریم کی اصطلاح ہے، اول مسلم اور اول مومن، مومن نمبر 1، مومن نمبر 1 اور مسلم نمبر 1، جو اس سبقت میں، ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوڑ میں اور مسابقے میں سب سے آگے سبقت لے گیا ہو۔ اور سب سے نکمہ مومن وہ ہے کہ جو ذمہ داریوں کی ادائیگی میں سب سے پیچھے رہ گیا ہو، جس کے پاس بہانے بہت ہوں، مشکلات بہت ہوں اور مجبوریوں میں بہت ہو، اور ان مشکلات اور مجبوریوں کو بہانہ قرار دے کر اپنی کوئی ذمہ داری ادا ہی نہ کر سکا ہو، اپنے بل ہی ادا نہ کر سکا ہو۔ ایک جوان مجھے یاد ہے ابتدا میں ملا ایک شہر میں، تو مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ جو باتیں بتاتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ میں نہیں آتی سے مراد یہ نہیں کہ اردو سمجھ میں نہیں آتی یا گفتگو سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہ آنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ذمہ داریوں کی ادائیگی کی بات کرتے ہیں، فرائض کی بات کرتے ہیں اور دین کی ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں، میدان میں آنے کی بات کرتے ہیں، اور ہم مجبور اپنی گھروں کے اندر ہم بل ادا کرنے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم سے بجلی کا بل ادا نہیں ہوتا، گیس کا بل ادا نہیں ہوتا، ٹیلی فون کا بل ادا نہیں ہوتا، بچوں کے اسکول کی فیس کا بل ادا نہیں ہوتا۔ ہم تو بل ادا کرنے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ اس مجبوری میں، مشکل میں پھنسے ہوں، آپ انہیں جو میدان بتاتے ہیں ان کے پلے نہیں پڑتا۔ تو میں نے اس جوان سے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ آپ بلوں سے نکلو۔ بل دو اصطلاح ہیں، ایک انگلش میں بل ہے اور ایک اردو میں۔ اردو میں بل کہتے ہیں جیسے چونٹی کا بل ہوتا ہے، گھر، سوراخ، وہ تنگ سوراخ جس میں حشرہ گھس کے رات بسر کرتا ہے، اسے بل کہتے ہیں۔ آپ یہ اردو کے بلوں سے باہر نکلو تاکہ انگلش کے بل آپ کی گردن پہ بوجھ نہ بنے۔ ان بلوں سے نکلو، میدانوں میں آؤ۔ خدا نے تمہیں حشرات کی طرح پیدا نہیں کیا کہ بلوں میں گھس کر فقط بجلی استعمال کر کر کے، ٹیلی فون استعمال کر کر کے اور بل بناتے رہو، ماہانہ فیسیں بناتے رہو، پھر ان کی ادائیگی میں پھنس جاؤ۔ بلکہ اللہ نے تمہیں میدان میں پیدا کیا ہے، تمہارے لیے وسیع کائنات پیدا کی ہے، کائنات کے اندر پیدا کیا ہے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ نے تمہارے لیے مزمار بنایا ہے۔ مزمار
مسابقے اور دوڑ کا میدان جہاں پر مسابقہ ہوتا ہے، سبقت لی جاتی ہے. مومنین آپ سب کے سب، امیر المومنین کا فرمانا ہے اپنے پیروکاروں کے لیے کہ آپ ایک میدان مسابقہ میں ہو، سبقت لینے والے میدان میں پیدا کیے گئے ہو. ذمہ داریوں کے اندر ذمہ داریاں ڈال کر اللہ نے امانتیں تمہارے دوش میں ڈال کر تمہیں زمین پہ بھیجا ہے. آپ پیدائش سے پہلے عہد کیا ہے، عہد لے کر جنم سے پہلے پھر تمہارا جنم ہوا ہے. پس تم عہد لے کر پیدا ہوئے ہو، تم امانت لے کر پیدا ہوئے ہو. وہ امانت جو زمین نے نہیں سنبھالی، وہ امانت جو پہاڑوں نے نہیں اٹھائی، وہ امانت جو آسمانوں نے نہیں اٹھائی، وہ انسان نے اٹھا لی ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے ہم نے اپنی امانت آسمانوں کو پیش کی، زمین کو پیش کی، پہاڑوں کو پیش کی. کسی نے بھی ہماری امانت اٹھانے کی جرات نہیں کی. ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، لرز گئے، کانپ گئے. فَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے وہ ہماری امانت تھام لی اور اٹھا لی. اس آیت کا مطلب سادہ سا یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی ہر چیز پر اپنی امانت پیش کی کہ کون ہے اللہ کی امانت اٹھانے والا. کسی نے نہیں اٹھائی. فَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اٹھا لی. اور اس میں اگر غور کریں تو گویا اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ہم اپنی امانت سے فرق بیان کرتے ہیں کہ پہاڑ کون ہیں، زمین اور خاک کون ہیں، اور آسمان کون ہے. آسمان فقط غرور و تکبر میں مبتلا لوگ، جن کے اندر غرور و تکبر ہے، اپنے آپ کو کم سمجھتے نہیں ہیں، بہت بلندر عرفہ و اعلیٰ سمجھتے ہیں لیکن ذمہ داری نہیں لیتے، غرور میں اتنے مبتلا ہیں. پہاڑ وہ جو اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتے ہیں، استوار سمجھتے ہیں، قدرت مند سمجھتے ہیں، طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی امانت نہیں اٹھا سکتے. اور زمین وہ لوگ جو اہل جمود ہیں، اہل سکوت ہیں، جو خاک کی طرح فقط افتادہ ہیں، اٹھنے کی بھی ان میں سقط نہیں ہے. یہ سب کے سب اللہ کی امانت جب ان کے ساتھ پیش کی جائے، جو غرور و تکبر کے آسمان بن گئے ہیں، جو طاقت و ثروت و قوت کے پہاڑ بن گئے ہیں، اور جو بدبختی کی وجہ سے خاک بن گئے ہیں، ان سب کے اوپر ہم نے اپنی امانت پیش کی تھی. کسی نے امانت نہیں اٹھائی. انسان اس کا نام ہے جو امانت لیتا ہے، اٹھاتا ہے. اگرچہ غرور کا پہاڑ ہی کیوں نہ بن جائے. فَحَمَلَهَا الْإِنسان، امانت اللہ کی اٹھاؤ تو انسانیت کے زمرے میں آؤ گے. اگر اللہ کی امانت نہ اٹھائی تو انسان نہیں سمجھے جاؤ گے. امیر المومنین فرما رہے ہیں آپ کو اللہ نے اس محدود میدان کے اندر پیدا کیا ہے، مسابقے کے میدان میں پیدا کیا ہے. سبقت لینے کے لیے تمہارے فرائض مقرر کیے ہیں، ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، تمہارے دوش پہ اللہ نے امانتیں ڈالی ہیں اور مہلت دی ہے کہ تم میں سبقت کون لیتا ہے، آگے کون نکلتا ہے، دوسروں کو پیچھے کون چھوڑ جاتا ہے. ہم نے جو دین پڑھا، ہمیں جو پڑھایا گیا وہ الٹ پڑھایا گیا. ایک میلے پہ جھنڈا لگا ہوا تھا، پرچم لگا ہوا تھا. پیر صاحبان ہوتے ہیں مختلف نام اپنے لکھ لیتے ہیں یا لوگوں میں ان کے نام پڑ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے. بعض نک نیم ہوتے ہیں، بعض ان کے کسی حالت کی وجہ سے نام پڑ جاتے ہیں. عجیب و غریب پیروں کے نام دیکھے ہوں گے آپ نے، بورڈ لگے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ. ہم آتے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، توجہ ہوتی ہے ان ناموں کی کہ یہ نام کس طرح سے مشہور ہو گیا. مثلا پیر للو شاہ، ویسے کسی کو للو کو بہت برا لگتا ہے اس کو، لیکن پیر صاحب فخر کے ساتھ اپنے آپ کو للو شاہ کہہ دیتے ہیں. وہ للو کہتے ہیں نا سادہ آدمی جس کو کوئی سوجھ بوجھ نہ ہو، اس طرح کے نام پیروں کے پڑ جاتے ہیں. ایک پیر صاحب کا جھنڈا لگا ہوا تھا، بینر لگا ہوا تھا وہاں اس میلے کے اوپر، پیر صاحب پٹھیاں کما والے.
اور باقاعدہ نام لکھا ہوا تھا، پیر صاحب پٹھیاں کما والے، الٹے کاموں والے، یعنی ان پیر صاحب کا ہر کام الٹا تھا، پٹھا کام تھا۔ وہ بینر ہم نے پڑھا، غور کیا، توجہ کیا کہ یہ پیر صاحب تو سب سے زیادہ کامیاب پیر ہیں، ان کے مرید سب سے زیادہ ہیں۔ کیونکہ آپ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کوئی چیز آپ کو سیدھی، سبق بھی پٹھا الٹا، دین بھی پٹھا الٹا، کام بھی پٹھے اور الٹے، آپ دیکھیں ہر جگہ، عبادت گاہوں میں جائیں پٹھے کام ہو رہے ہیں، مسجدوں میں دیکھیں پٹھے کام ہو رہے ہیں، مدرسوں میں تعلیم نہیں ہو رہی بلکہ پٹھے کام ہو رہے ہیں، الٹے کام ہو رہے ہیں۔ کہیں سیدھا کام ہو رہا ہے تو میری غلط فہمی دور کر دیں آپ، یہ نہ ہو کہ میں اس اندھیرے میں رہوں کہ اپنی ملک کے بارے میں غلط فہمی کا شکار رہوں۔ آپ کے علاقے میں ادھر کہیں اگر سیدھا کام کہیں ہو رہا ہے تو آپ ضرور اطلاع دیں تاکہ میں ایک طالب علم اپنی غلط فہمی دور کر لوں، ورنہ جو اپنا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ کام پٹھا ہی ہو رہا ہے، الٹا ہی ہو رہا ہے۔ الٹا کام لوگ کیوں کرتے ہیں؟ لوگ کبھی بھی نہ سیدھا کام کرتے ہیں نہ پٹھا کرتے ہیں، ہمیشہ پیر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جو پیر کہے وہی کرتے ہیں، جو بتایا جائے، جو ممبر سے بتایا جائے۔ اب پیر سے مراد آپ صرف وہ رائج پیر نہ سمجھیں، پیر سے مراد یعنی جو بھی ممبر پہ بیٹھے ہیں وہ بھی پیر ہیں، جو مدرسوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی پیر ہیں، جو مکتب میں بیٹھے ہیں وہ بھی پیر ہیں، جو یونیورسٹی کالج میں بیٹھے ہیں وہ بھی پیر ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ بھی پیر ہیں، جو مسند اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ بھی پیر ہیں، جو سیاست میں ہیں یہ سارے پیر ہیں، چونکہ دوسروں کی زمام ان کے ہاتھ میں ہے اور ساری قوم مرید بن کر ان کے کہنے پہ چلتی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں لوگ وہی کرتے ہیں، تو بس سب زمام تو پیر کے ہاتھ میں ہے۔ اب تعلیم ملک کے اندر وہی ہو رہی ہے جو پیر دے رہا ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں بچے وہی پڑھ رہے ہیں جو پیر ایجوکیشن دے رہا ہے۔ دین کے نام پہ جو پیر دین دے رہا ہے وہ یہ سیکھ رہے ہیں۔ جو سیاست کا پیر ان کو سیاست دے رہا ہے وہ ایسی سیاست کر رہے ہیں، اور جو دیگر کاموں کے اندر جس شعبے کا پیر جو کروا رہا ہے لوگ وہی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جب دیکھیں تو کوئی کام سیدھا نہیں کر رہے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ پاکیزہ دودھ، بھینس جانور ہو کر پاک دودھ دیتی ہے، جانور ہو کر، جانور ملاوٹ نہیں کرتا دودھ میں، اور یہ احمق انسان ہو کر جانور سے پاک دودھ نکال کے اس کو ناپاک کر دیتا ہے، اس میں ملاوٹ کر دیتا ہے۔ جانور پٹھا کام نہیں کر رہا، سیدھا کام کرتا ہے، درست کام کرتا ہے۔ گائے درست کام کر رہی ہے، حیوان درست کام کر رہا ہے، لیکن یہ احمق نادان یہ پاکیزہ چیزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے، بس پٹھے کام کر رہا ہے نا۔ وہ پیر ہے نا جس نے یہ پٹھا کام بتایا، اس کو سکھایا ہے، کسی استاد نے سکھایا نا اس کو یہ پٹھا کام۔ خوب اگر ہم یہ دیکھیں کہ پیر پٹھا کاموں والے، ان کی پیری سب سے زیادہ کامیاب ہے، چونکہ پاکستان میں سیاست بھی الٹی، ریاست بھی الٹی، مذہب بھی الٹا، دینداری بھی الٹی، تعلیم بھی الٹی، تجارت بھی الٹی، ہر چیز الٹی ہو گئی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ یہ پیر زیادہ کارآمد ہوا، اس پیر نے زیادہ اپنا اثر دکھایا، لیکن وہ پیر جو سیدھے کاموں والے ہیں، جو درست تعلیم دیتے ہیں، ان کی تعلیم کے اثرات اتنے نظر نہیں آتے۔ آپ خود دیکھ لیں، امیر المومنین ایک پیر ہیں جو اللہ نے امت کی ہدایت کے لیے مقرر کیے۔ آپ کہتے ہیں نا پیر علی، اور علی ایک پیر ہیں، اور علی کے مقابلے میں دوسرے بھی پیر ہیں۔ آج دنیا کو دیکھو، اپنے ملک کو دیکھ لو، آیا پیر علی کے دین پر ہیں یا پٹھیاں کماں والے پیر کے نام پر؟ سیدھے کام والا اللہ نے پیر بنایا، علی نام رکھا، یہ سیدھے کام والا پیر ہے، یہ کوئی الٹا کام نہیں کروائے گا، نہ کرے گا نہ کروائے گا۔ آپ دنیا کو پڑھیں تو کس پیر کی راہ پر ہیں؟ یہاں اب میں آہستہ کہتا ہوں، دوسرے نہ سنیں،
امیر المومنین کے ماننے والے جنہوں نے پیر بنایا ہی علی کو ہے، چنا علی کو ہے، یہ تو کوئی پٹھا کام نہیں کرتے، چونکہ پیر ان کا سیدھا ہے، ان سے توقع نہیں ہے کوئی پٹھا کام کریں، ان کا ہر کام سیدھا ہونا چاہیے، ورنہ پیر ایسا ہے جو فرما رہا ہے کہ اگر تم سیدھے ہو گئے تو میرے ساتھ ہو، اگر سیدھے نہ ہوئے تو میں تمہیں سیدھا کر دوں گا، میں سیدھا کر کے تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا، اگر سیدھے نہ ہوئے علی کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ پیر سیدھا ہے، لیکن دنیا سیدھے پیر کی پیروی نہیں کرتے، الٹے پیر کے پیچھے چلتے ہیں۔ سیاست اگر علی سے سیکھی ہوتی تو آج ملک کے اندر عدالت ہوتی، آج عدالت ہوتی، لیکن عدالت قائم نہیں ہوئی، چونکہ پیر جو لیا وہ عدالت پسند نہیں تھا، وہ ظلم پسند تھا، اور ظلم کے پیر کے پیچھے چلو تو یہی ریاست، یہی سیاست، یہی ملک و مملکت ہوگا، یہی نظام ہوگا جو اس وقت تمہیں درپیش ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ملک کے وزیر اعظم نے بیان دیا کہ 70 سال سے کوئی وزیر اعظم صحیح نہیں نکلا کوئی صحیح، وہ صحیح نہیں نکلا، آخر نکل کیسے سکتا ہے؟ وزیر اعظم نکلتا کہاں سے ہے پاکستان میں؟ صندوقوں سے۔ صندوقوں میں وزیر اعظم ڈالتا کون ہے؟ عوام ڈالتے ہیں نا، ووٹ ڈالتے ہیں، صندوقوں میں عوام وزیر اعظم ڈالتے ہیں، پھر صندوقوں سے وزیر اعظم باہر نکلتا ہے، وہ نکل کے اپنے کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسے یا کوئی آمر یا کوئی فوجی یا کوئی عدالت یا کوئی اور اسے گھر بھیج دیتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہو، نئے کو موقع دو، 0 میٹر کو موقع دو، آپ کا تھیلا بھر گیا ہے، دوسرے ابھی منتظر ہیں، ابھی دوسروں کو موقع دو۔ بھائیو 70 سال سے تو تم نے دیکھ لیا کہ آج تک کوئی سیدھا بندہ وہاں سے نکلا نہیں۔ کیوں نکلا نہیں؟ چونکہ سیدھا بندہ کوئی تم نے صندوقوں میں ڈالا ہی نہیں، اور سیدھا بندہ تم صندوقوں میں ڈال ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمہور، عوام، لوگ اگر سیدھی راہ چل سکتے تو نہ کسی نبی کی ضرورت تھی، نہ کسی امام کی ضرورت تھی۔ ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لیے جا، خدا پھر تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا۔ تم نے نہیں ڈالنا، نہ صندوقوں میں ڈالو، چونکہ ڈال نہیں سکتے ہو، چونکہ جو نکلے گا وہ صحیح نہیں نکلے گا، بلکہ جو اللہ کی طرف سے آئے اسے مانو، اسے قبول کرو۔ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں مبالغہ نہیں ہے، میں اپنے عقیدے و ایمان کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ آغاز اسلام سے دے کر ابھی تک بنو امیہ کے خلفاء، بنو عباس اور اس زمانے میں رہنے والے مسلمان اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ تاریخ میں ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ بس یہ سمجھ لو کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بدتر ان کے ساتھ ہوتا رہا۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ خراب ان کے ساتھ ہوتا رہا۔ یہ سب کچھ اور آئندہ بھی نہ معلوم کب تک، جب تک مسلمان کو شعور نہیں آ جاتا۔ یہ سزا ہے، یہ سزا ہے ایک عمل کی، یہ سزا ہے ایک روگردانی کی، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے اس ہستی سے منہ موڑنے کی جسے اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا تھا، تمہاری ہدایت کے لیے مقرر کیا تھا، تمہاری نجات کے لیے مقرر کیا تھا، اور جس کے اعلان ولایت پر رسول اللہ کو حکم دیا تھا
کہ آپ ولایت علی کا اعلان کر دو، اگر یہ اعلان نہ ہوا تو سمجھو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ یہ اس ایک جس دن امت نے وہ غلطی اپنی تصحیح کر لی، وہ غلطی ابھی تک جاری ہے، نسل اندر نسل ہو رہی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ پہلی نسل تھی جنہوں نے علی سے منہ موڑا، علی سے منہ موڑ کر اور اب انہی سے پوچھا جائے گا۔ نہ عزیز من، قیامت تک خدا ہر ایک کا منہ دیکھے گا، تیرا منہ ہے کس طرف؟ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مومنوں کو نیکیوں سے پہلے ان کا منہ سیدھا کرو، ان کا رخ سیدھا کرو، ان کی جہت سیدھی کرو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنا رخ، اپنا وجہ، اپنا منہ سیدھا دین کی طرف کر لو، اللہ کی طرف کر لو۔ جب تمہارا رخ دین کی طرف سیدھا ہو جائے گا پھر تمہیں سیدھا راستہ صراط مستقیم نظر آئے گا، اور جب صراط مستقیم پہ چلنے کا وقت آئے گا اس وقت تمہیں امام مستقیم نظر آئے گا۔ آج نہیں نظر آئے گا چونکہ تمہارا رخ سیدھا نہیں ہے۔ ابھی تک مسلمانوں کا رخ اس طرف نہیں ہوا، علی کی طرف نہیں ہوا، امیر المومنین کی طرف نہیں ہوا، اور جب تک یہ رخ ادھر نہیں ہوتا کسی بھی جھنڈے کے نیچے ہو، عذاب اس دن ٹلے گا۔ ہر قوم کا ایک عذاب ہے، کسی پہ پتھر برسے، کسی پہ آگ برسی، کسی پہ بارش برسی، کسی پہ زمین سے پانی ابلا نکلا، کسی سے آسمان سے آگ اتری۔ یہ اقوام کے ذکر ہیں قرآن کے اندر، لیکن وہ ایسے عذاب تھے کہ ایک طرف سے عذاب تھے، ایک طرف سے نجات تھے۔ وہ عذاب جو ایک ہی دن میں ساری مشکلوں سے جان چھڑا دے، مثلا طوفان نوح عذاب تھا، ایک ہی دن میں ڈبو کے سب کو ختم کر دیا، ایک دن کا عذاب تھا، ایک دن کی سختی تھی، لیکن روز روز کی مشکل سے عذاب حل ہو گیا مسئلہ۔ لیکن وہ عذاب جو روزانہ ہی صبح اٹھ کے ہر نسل کو بھگتنا پڑے، ختم ہی نہ ہو رہا ہو، ہر نسل کو کئی 100 سالوں سے بھگتنا پڑے، وہ زیادہ سخت عذاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ امیر المومنین نے خود فرمایا تھا، تمہیں میری قدر نہیں ہے، تم کل میری قدر جانو گے۔ اور یہ فرمایا تھا امیر المومنین نے کہ خدایا انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے، اور جو ان پر رحم نہ کرے وہ ان کے اوپر مسلط کر دے۔ اب غور کرو، راز پکڑو اس سیاست کا، بے رحم حکمرانوں کا، بے رحم لوگوں کا، بے رحم عالمی طاقتوں کا، شیطانوں کا، جو یہاں سے 20,000 کلومیٹر دور رہ کر پاکستانیوں کے اوپر بے رحمی سے پیش آ رہے ہیں، جو عرب ممالک میں رہنے والے حکمران اور ظلم پاکستان میں کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ یہ بے رحم کیوں مسلط ہوئے؟ اس لیے کہ رخ ٹھیک نہیں ہے، رخ اس جہت میں نہیں ہے جہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے تمہیں اس میدان میں پیدا کیا ہے عزیزان، سبقت لینے کے لیے، ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان ذمہ داریوں کو پہچانو اور ان میں سبقت لو۔ فشدوا عقد المعذر، اپنی کمر کس لو، گریں۔ معذر زار بند، کمر باندھنے والا کپڑا، اس کو زار کہتے ہیں۔ وہ کپڑا جو انسان، جس کو یہاں پر آپ دھوتی کہتے ہیں، میزر کہتے ہیں عرب اس کو، ردا اور زار، یہ دو لباس ہیں۔ وہ لباس جو نیچے تنے پہ باندھا جاتا ہے، جیسے یہاں کی زبان میں تہمد یا دھوتی کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے میزر کہتے ہیں، ازار کہتے ہیں۔ اور جو اوپر اوڑا جاتا ہے، اوپر والا تن جس سے چھپایا جاتا ہے، اسے ردا کہتے ہیں۔ ردا اور ازار۔ میزر وہ رسی یا وہ کپڑا جس سے
تہمت کو کس کے باندھا جاتا ہے، کمر جیسے باندھی جاتی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مومنوں، اللہ نے تمہارے لیے میدان باندھا رکھا ہے، سبقت لینے کے لیے کمر کس لو۔ کمر کسنا آمادگی ہے، کمر کسو، میدان میں اترو، سخت کام تمہارے لیے آ رہا ہے۔ وَتُو فضول الخواصر، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان بڑی مہموں کو سر کرنے کے لیے اب تیاری کر لو۔ اور ساتھ ہی وہ 3 جملے جو بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہیں عزیزان، ہر ایک جملے کے لیے کم از کم وقت ایک پوری مجلس کا چاہیے، لیکن میں وہ جملے آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، ان کی وضاحت پھر کسی اور جگہ انشاءاللہ اگر توفیق عرض کروں گا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تم سے شکر کا طلبگار ہے، اللہ نے اپنی امانتیں تمہیں سونپ دی ہیں، اور میراث خدا سنبھالو جو تمہارے سپرد کی ہے، اسے غاصبوں کے حوالے مت کرو، اور تمہارے لیے اللہ نے میدان مقرر کیا ہے، سب کے لیے، مستثنا نہیں ہے کہ یہ مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ کوئی اسلام میں، دین میں کوئی مستثنا نہیں ہے، سب مکلف ہیں، سارا دین سب کے لیے ہے۔ کوئی ایسا دین کا حصہ نہیں ہے جو صرف مردوں کے لیے ہو اور عورتوں کے لیے نہ ہو۔ عورتوں کے لیے بھی ہے، جہاد بھی ہے، لیکن ان کے جہاد کی نوعیت الگ ہے، نہیں کہ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی، ہر اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن نوعیت میں فرق ہے۔ جس طرح عورت مرد میں جسمانی طور پر فرق ہے اور ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر فرق ہے، ان کی ذمہ داریوں کی نوعیت میں فرق ہے، لیکن ذمہ داریاں سب کے اوپر ایک جیسی عائد ہوتی ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں پلے باندھ لو، یہ 3 چیزیں حفظ کر لیں مومنین اپنے موبائل میں، بہتر یہ اپنے ذہن میں، دل میں حفظ کریں، لیکن دل میں بات اترتے اترتے دیر لگتی ہے۔ آج کل آسان طریقہ ہے، پہلے موبائل میں آتی ہے، پھر موبائل سے ذہن میں آتی ہے، زبان پہ آتی ہے، پھر زبان سے دل میں چلی جاتی ہے۔ تو آپ یہ 3 چیزیں حفظ کر لیں۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں، وَلَا تَجْتَمِعُ عَظِیمَةٌ وَوَلِیمَةٌ، عظیمہ عین کے ساتھ، عین زے یہ میم تے گولتے، عظیمتن عزم سے ہے، لا تجتمع عظیمتن وولیمتن۔ ایک دفعہ سب پڑھ لیں، تاکہ چونکہ میں خود طالب علم ہوں اور طالب علمی میں تھوڑا سا تعلیم دیتے بھی ہیں معلم کی حیثیت سے، تو کلاس کو استاد سنتا ہے کہ مطمئن ہو گئے ہیں، یہ مطمئن ہونے کے لیے کہ سبق یاد ہو گیا یا نہیں ہوا۔ تلفظ پہلے ٹھیک کر لیں، چونکہ سروکار ہمارا نہیں رہتا، عربی عبارتوں سے، نہج البلاغہ سے، قرآن سے، انگلش آسانی سے زبان پہ چڑھ جاتی ہے، لیکن عربی نہیں چڑھتی، اگرچہ امیر المومنین کی ہی عربی کیوں نہ ہو۔ امیر المومنین کے متعلق ہم خود جو کچھ بناتے ہیں وہ چڑھ جاتا ہے زبان پر، لیکن جو امیر المومنین ہماری زبان پہ چڑھانا چاہتے ہیں وہ نہیں چڑھتا۔ یہ امیر المومنین خود چڑھانا چاہتے ہیں، شیعوں کی زبان پر، مومنوں کی زبان پر یہ الفاظ چڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ سب مل کر پڑھیں گے، وَلَا تَجْتَمِعُ وَلَا تَجْتَمِعُ، سب کی آواز نہیں آ رہی، پھر ایک ایک کر کے میں سننا شروع کر دوں، ہاں سب بولیں تاکہ ایک ایک نہ سنوں۔ وَلَا تَجْتَمِعُ عَظِیمَةٌ وَوَلِیمَةٌ، اب ایک ساتھ پڑھنا ہے، وَلَا تَجْتَمِعُ عَظِیمَةٌ وَوَلِیمَةٌ۔ احسن، اس کا معنی یہ ہے، عظیمہ ارادے کو کہتے ہیں، پختہ ارادے کو۔ انسان جب ارادہ کرتا ہے، ٹھان لیتا ہے کہ اس سے تو ٹلنا ہی نہیں ہے، میں نے اس سے تو کر گزرنا ہے ہر صورت میں، اسے عزم کہتے ہیں۔ ارادہ وہ چیز ہے جو انسان کرتا ہے، باندھتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن بعد میں بدل بھی دیتا ہے۔ لیکن یہ ارادہ جب پختہ ہو جائے، محکم ہو جائے، مضبوط ہو جائے، پکا ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عزم۔ عزم عین کے ساتھ، عین زے میم، یہ جملے ہیں جو امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں، خطبہ 238، اور امیر المومنین چاہتے ہیں کہ میری پیروکاروں کی زبانوں پر یہ جملے
چڑھ جائیں، اور آپ کو معنی جب سمجھ آئے گا تو پھر لذت بھی آئے گی کہ آپ کو کیا مولا بیان فرما رہے ہیں۔ سیدھا پیر کیسی باتیں کرتا ہے، پٹھے پیر کی تو سنی ہوئی آپ نے، اب سیدھے پیر کا کلام سنو، زبان پہ چڑھاؤ اپنے۔ وَلَا تَجْتَمِعُ عَزِیمَةٌ وَوَلِیمَةٌ، عزیمہ عزم کو کہتے ہیں، پختہ کسی بڑے کام، کسی بڑے منزل کو طے کرنے کے لیے انسان جو ٹھانتا ہے، ارادہ کرتا ہے اپنے اندر پختہ مضبوط، اس کو عزم و عزیمت کہتے ہیں۔ اور ولیمہ آپ نے سنا ہوئے شادیوں کی دعوت، ولیمہ کھانے کی دعوت کو کہتے ہیں کہ کھانا پکائیں آپ۔ چند جگہ ولیمے مستحب ہیں، شادی کا ولیمہ، گھر کا ولیمہ، حج کا ولیمہ، اور ایک اور ولیمہ ہے بچے کے ختنے کا ولیمہ۔ اگر حج کر کے آئیں تو حسب توفیق مومنوں کو کھانا کھلاؤ واپس آ کر۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی اپنا نیا گھر بنایا ہے تو مومنوں کو کھانا کھلاؤ، اسی نئے گھر میں بلا کر کھانا کھلاؤ۔ اگر بعض علماء نے کہا ہے کہ زیارات بھی اسی طرح سے ہیں، حج کے ساتھ زیارات بھی شامل ہیں، کہ اگر حج زیارت پہ گئے ہو واپس آئے ہو تو چند مومنوں کو، قریبی رشتہ داروں کو بلا کر کھانا کھلاؤ، شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے یہ سعادت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ نیا گھر بنایا ہے تو مومنوں کو بلا کر، چند مومنوں کو اچھا عزت آبرومند والا کھانا کھلاؤ۔ اور شادی کی ہے اگر اولاد کی تو وہاں پر بھی بلا کے کھانا کھلاؤ مومنوں کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو۔ یہ ولیمے مستحب ہیں، 4 ولیمے: شادی کا ولیمہ، بچے کی ولادت کا، بچے کی ختنے کا ولیمہ، اور گھر کا ولیمہ، اور حج کا ولیمہ، کہ علماء نے کہا ہے زیارت بھی حج کے ساتھ شامل ہے۔ یہ ولیمے کرو۔ برتھ ڈے آپ نے خود بنا لی ہے، وہ سیدھے پیر کی بات نہیں ہے۔ برتھ ڈے پہ جو کھلاتے ہو وہ الٹے پٹھے کما والے پیر کی بات ہے۔ وہ سیدھا پیر کہتے ہیں 4 ولیمے کھلانے ہیں۔ ولیمہ کھانے کو کہتے ہیں، کھانے مدعو، دعوت شدہ، یعنی اہتمام کے ساتھ پکایا گیا کھانا، پرتکلف کھانا، نہ معمول کا کھانا۔ اگر آپ اپنے گھر میں کھا رہے ہیں، اوپر سے کوئی اور مومن آ گیا، آپ نے اسے ساتھ شامل کر لیا، ہو گیا، وہ ولیمہ نہیں ہے۔ ولیمہ باقاعدہ اہتمام کر کے، دعوت دے کے، مومن کو کہنا کہ آپ کا کھانا ہمارے ہاں ہے، اس کو عربی زبان میں ولیمہ کہتے ہیں۔ ولیمہ سے مراد اگر سادہ ترجمہ میں کروں تو لنگر، جس کا ترجمہ آپ نے اچھا کیا ہوا ہے یہاں اہل لاہور نے۔ ولیمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ لنگر۔ اور عزم، ارادہ، پکا ارادہ، ٹھان لینا اور ارادہ کرنا کسی بڑے کام کا، بڑی مہم جوئی کرنا۔ علی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں لا تجتمع عزیمۃ وولیمۃ، دسترخوانوں پہ بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھانا اور بڑے عزائم یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جن کے دسترخوان رنگین ہیں، جو صرف دعوتوں کے عادی ہیں، جو فقط لنگر کھانا جانتے ہیں، یہ کبھی کوئی بڑے کام نہیں کر سکتے۔ اور جو بڑے کام کرتے ہیں ان کی قوت کا دار و مدار نان جمی پر ہوتا ہے۔ مولا رومی نے بہت خوبصورت ہدیہ عقیدت امیر المومنین کی خدمت میں پیش کیا۔ مولا رومی کا یہ فرمانا ہے، ایک تو علامہ اقبال، چونکہ علامہ اقبال شاگرد ہیں مولا رومی کے، شاگرد اپنے آپ کو پاتے ہیں، اور انہوں نے فرما دیا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ شرر چنگاری کو کہتے ہیں، یہ مومنین توجہ کریں، چونکہ عموماً ہمیں اردو پڑھائی نہیں جاتی، کسی زمانے میں پڑھائی جاتی تھی، آج کل ختم ہو گئی، انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھتے ہیں، نہ استانیوں کو اردو آتی ہے، نہ بچوں کو آتی ہے، نہ ماں باپ کو۔ وہ شرر کو شر سمجھتے ہیں، شرارت۔ شرر 2 رے کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے خاکستر کے نیچے دبی ہوئی چنگاری، وہ چنگاری جس کو اگر پھونک مارو تو اس سے شعلہ بھڑک اٹھتا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں شرر۔ شرر یعنی خاک کے نیچے، خاکستر کے نیچے، ملبے کے نیچے، مٹی کے نیچے دبی ہوئی
چنگاری جو بھڑک اٹھتی ہے. اب بعض انسان ایسے ہیں جن کے اندر شرر نہیں ہے، یعنی کوئی چنگاری، کوئی تڑپ، کوئی ارادہ کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ تھا سب مر گیا. اس تہذیب نے مار دیا، اس میڈیا نے مار دیا، اس جوانی، اس نئی نسل کے اندر کوئی شرر، ایمان کی رتی بھی موجود نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں ماحول نے کچھ اثر تو ڈال دیا ہے، لیکن ان کے اندر اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے اسلاف و اجداد کی طرف سے کوئی چنگاری دین کے اندر موجود ہے. ابھی بھی چنگاری موجود ہے. ہوتے ہیں ایسے بعض جو ہدایت کے ماحول سے دور ہوتے ہیں، بظاہر لگتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن جب وقت آ جائے، جب میدان آ جائے، جب موقع آ جائے، جب ضرورت آ جائے تو بڑے بڑے متقیوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ، ان کے اندر شرر موجود ہوتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر، اللہ نے اگر تیرے اندر کوئی صلاحیت رکھی ہے، تیرے اندر کوئی خاصیت رکھی ہے، تو یہ نہ دیکھ تو امیر ہے یا غریب ہے، تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانی شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. نانی شعیر جو کی روٹی، جو کی روٹی، جو کی خشک روٹی، جو امیر المومنین کا روز کا کھانا تھا. امیر المومنین دسترخوان ولیمہ پہ پلی ہوئی شخصیت نہیں ہے. امیر المومنین دسترخوان ولیمہ پہ پلی ہوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین نان جمی کھا کر، جو کی خشک روٹی کھا کر، اور پوری دنیا کے اندر مظہر قدرت خدا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ قوت حیدری کا دار و مدار راشن پہ نہیں ہے. ملا رومی نے اصل میں یہ سبق پڑھایا تھا کہ قوت حیدر ز مطبخ نہ بود. حیدر کی قوت باورچی خانے سے حاصل نہیں ہوئی. یہ گجرانوالہ میں پہلوان ہے نا، وہ ساری باورچی خانے کی طاقت ہے. وہ ساری امیر المومنین کی طاقت کا راز باورچی خانے سے اصل تعلق نہیں تھا. امیر المومنین کی طاقت کا راز اس تعلق میں تھا جو قدیر لا یزال کے ساتھ علی کو حاصل تھا. طاقت کا راز وہاں سے تھا. عزیزان، لا تجتمع عزیمت و ولیمت. اگر ذمہ داری سنبھالنی ہے، میدان میں اترنا ہے، اور اپنے پیر کی بات ماننی ہے، اور علی کے ساتھ کوئی مہم سر کرنی ہے، اور دنیا کا نظام سیدھا کرنا ہے اگر، تو مومن یہ پلے باندھ لے کہ عزیمہ اور ولیمہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. بڑے ارادے اور رنگین دسترخوان اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور امیر المومنین فرما رہے ہیں ما انقذ النوم لعزائم اليوم. کتنے بڑے ارادے جو دن کے لیے ٹھان رکھے تھے وہ رات کی نیندوں نے توڑ دیے، ختم کر دیے. رات کی میٹھی نیندیں، رات کی گہری نیندیں، نوم کی لذتیں. ما انقذ النوم. کتنی ایسی نیندیں ہیں جنہوں نے مومنوں کے بڑے بڑے عزائم توڑ کے پارا پارا کر دیے، خاکستر بنا دیے. ٹھانتے ہیں نا بسا اوقات مومن مجلس میں آتا ہے، جذبات میں آتا ہے، جوش میں آتا ہے، وہیں پہ ٹھان لیتا ہے. آج سے مکہ مار کے کہتا ہے آج سے میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہ کام کروں گا، لیکن صبح نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا. نیند بڑے بڑے ارادے توڑ دیتی ہے. جو نیند کے خوگر ہیں، ظاہر ہے نیند کیوں آتی ہے؟ ولیمے سے آتی ہے. جب پیٹ زیادہ بھر جائے پھر نیند پہ قابو ختم ہو جاتا ہے، پھر نیند حاوی ہو جاتی ہے. بعض لوگ ہیں خواب دیکھتے ہیں، ڈرونے قسم کے خواب، الٹے سیدھے خواب. ایک مومن آیا، خواب سنانے لگا مجھے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیں، اس کا کیا مطلب ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا کھایا کرو، کھانے کے فوراً بعد نہ سویا کرو. یہ 2 گھنٹے کم از کم حکیم لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کے 2 گھنٹے بعد جاگا کرو تاکہ کھانا تھوڑا سا ہضم ہو جائے. پھر اس کے بعد
جب نارمل ہو جائے کھانا پیٹ تو پھر سویا کرو، تاکہ اس قسم کے خواب نہ آئیں۔ خواب کیوں آتے ہیں؟ جو ہی پیٹ بھر کے کھاتے ہو، بہت زیادہ کھاتے ہو۔ اب ذرا لاہور والے شاید مستثنا ہو اس سے، چونکہ ہر 2 گھنٹے بعد کھاتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے جو دن میں 2-3 دفعہ کھاتے ہیں، لیکن جو ہر 2 گھنٹے بعد کھاتے ہیں ان کے لیے کوئی اور قانون ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کیا کرے۔ لیکن جب کھانا کھاتے ہو، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہم وہ قوم ہیں جب بھوک ہوتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، اور جب بھوک ختم نہیں ہوتی، مٹتی مرتی نہیں ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ بھوکے ہوں تو کھانا کھاتے ہیں، عادت کے تحت کھانا نہیں کھاتے، بھوک لگے تو کھاتے ہیں، اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یوں نہیں کہ اتنی جگہ اس کو بھرو کہ سانس لینے کی بھی جگہ ختم ہو جائے وہاں۔ جب کھانا کھاتے ہیں، کھانا آپ کا معدے میں جاتا ہے، معدہ اس کو کھانے کو ہضم کرتا ہے، اس کو چکی کی طرف پیستا ہے، اس کو رطوبتیں ملاتا ہے، اس کی تبخیر کا عمل ہوتا ہے، گرم کرتا ہے، پھر اس سے بخارات اٹھتے ہیں۔ وہ بخارات عموماً مائیں بچوں کو دودھ پلا کے پھر ڈکار دلواتی ہیں، ان کو تھپکی دلاتی ہیں نا کہ تو ڈکار اس کا آ جائے۔ یہ ڈکار بہت ضروری ہے، معدے کی گیس ہے، اگر یہ نہ نکلے تو کھانا معدہ خراب ہو جائے گا، بچے کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آپ لوگ بھی ڈکار لیتے ہو، آرام سے لیا کرو، پڑوس میں آواز نہ جائے، ڈکار کی جگہ چھوڑ دیا کریں، معدے کی گیس نکلنے دیں پھر سوئیں، ورنہ یہی معدے کی گیس اوپر دماغ میں چڑھ جاتی ہے، اور جب دماغ میں چڑھ جاتی ہے وہاں پھر آپ عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں، اور ایسے خواب دیکھتے ہیں پھر آپ جب بیداری میں اٹھتے ہیں تو حالت غیر ہوتی ہے آپ کی۔ کھانا کم کھائیں، جتنی حاجت ہے اس سے چند لقمے کم کھائیں، جب بھوک ہو تو کھائیں۔ جب کھانا زیادہ ہوگا تو نیند زیادہ ہوگی، اور جب نیند زیادہ ہوتی ہے تو ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، نیند سستی پیدا کرتی ہے، اور سست لوگ مہم جوئی نہیں کر سکتے، سست لوگ کائنات کے غلام بن جاتے ہیں، کائنات کو تسخیر نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں، فارسی کلام میں، مشرب ناب میں چھپا ہے، یہ مضمون چھپ رہا ہے، وہاں پر مطالعہ کر سکتے ہیں، امیر المومنین کے نام، مقدس ناموں کی تفسیر کی ہے، اسماء علی مرتضیٰ، علامہ اقبال نے تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، اور اس میں خصوصاً ابو تراب کا معنی کیا ہے۔ اب آپ ابو تراب پہ مجالس سنتے آئے ہیں، حفظ ہو گئی ہیں، آپ کو نعرے بھی لگایا، آپ نے عقیدت، جذبات سب کچھ ظاہر کیا، ابو تراب سے آپ آشنا ہیں کہ کیسے امیر المومنین ابو تراب بنے، کیسے، کس نے کہا، اور وہ چیز بھی آپ نے سنی ہوگی، شاید سنی ہوگی جو رسول اللہ نے فرمایا تھا امیر المومنین کو ابو تراب نے، شاید سنی ہوگی، لیکن وہ چیز کثرت سے سنی ہوگی جو رسول اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ غریب نے خود محنت کر کے آپ کو بیان فرمایا۔ کرتے ہیں نا، غریب محنت کرتا ہے۔ ایک ممبر پہ بیٹھے ہوئے ذاکر خطیب صاحب ایک جملہ پڑھا، انہوں نے کہا یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ سب میں غریب کی اپنی محنت ہے، وہ تاریخ میں نہیں ہے۔ تو آپ زیادہ تر جو سنتے ہیں غریب کی محنت سنتے ہیں، آپ تاریخ سے اتنا کچھ نہیں سنتے جتنا غریب کی محنت سنتے ہیں۔ وہ غریب کی محنت آپ نے ابو تراب کے بارے میں سنی ہوئی ہے۔ اب علامہ اقبال کی بات سنیں آپ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ امیر المومنین ابو تراب ہیں، یہ خودی کی بات میں کہا انہوں نے، خودی، قوم کی خودی، مسلمانوں کی خودی، مومن کی خودی، جوان کی خودی یعنی شخصیت۔ اس میں علامہ اقبال نے یہ باب پورا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور اس کی ہم نے تفسیر کی ہے جو مشرب ناب میں چھپا بھی ہے۔ ابو تراب، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ابو تراب اس کو کہتے ہیں جو اس مٹی اور مادی کائنات کو تسخیر کر لے، جو اس مادی کائنات کو، یعنی مٹی کا باپ، اور جس کو یہ مٹی تسخیر کر لے، حاوی ہو جائے، وہ ابن تراب ہے، ابو تراب نہیں ہے، وہ مٹی کا فرزند ہے، اور علی مٹی کا باپ ہے۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ کام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ اپنے تن سے شروع ہوتا ہے، چونکہ کائنات کی تسخیر کا پہلا جزیرہ انسان کا تن ہے۔
اگر انسان اپنے ارادے سے اپنے بدن کو تسخیر کر لے، اس تراب کو تسخیر کر لے، یہ بن جاتا ہے ابو تراب، اور یہ ابو تراب اللہ کے حکم و اذن سے کائنات کے تن کو تسخیر کر لیتا ہے۔ کائنات اس کا حکم مانتی ہے، کائنات اس کا فرمان مانتی ہے، بلکہ ہر روح کو اللہ نے تن دیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ روح تن کو تسخیر کرتی ہے یا تن روح کو تسخیر کرتا ہے۔ جو روح تن تسخیر کر لے وہ ابو تراب ہے، جو روح تن کو تسخیر کر لے، اور وہ روح ایک روح ہے اسی بدن کے اندر ہے، اور ایک روح ہے پوری کائنات کے لیے خدا نے بنا لی ہے، اور وہ روح جو پوری کائنات کو تسخیر کر لے وہ امام کائنات ہو جاتا ہے، وہ امام کائنات ہو جاتا ہے۔ تن تسخیر کرے، ولیمہ عزیمت توڑ دیتا ہے، ارادے توڑ دیتا ہے۔ نوم انسان کو ولیمہ سے پیدا ہوتی ہے، جب کھانا زیادہ کھاتا ہے تو نیند آتی ہے، نیند سے سستی ہوتی ہے، اور سستی سے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ وَأَمْحَ الظُّلَمَ لِتَذَاكِيرِ الْهِمَمِ، اور کتنی ایسی تاریکیاں اور اندھیرے ہیں، جہالتیں جو انسان کی ہمت کو ختم کر دیتی ہیں، محو کر دیتے ہیں۔ جہالتیں، نافہم، بے شعوری، بہت ساری بے شعوریاں۔ بچے کچھ ارادہ کرتے ہیں، ماں باپ توڑ دیتے ہیں، ارادہ توڑ دیتے ہیں۔ ساتھی کو ارادہ کرتے ہیں، دوسرا ساتھی توڑ دیتا ہے۔ اس کی تشریح اب وقت نہیں ہے، اذان کا وقت قریب ہے، اور یہاں اذان کے سے پہلے مجلس کو ختم کرنا ہے، چونکہ مجلس امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ کلام نورانی امیر المومنین آپ کی خدمت میں پیش کیا چند جملے جرأت کی، جسارت کی، فرمان امیر المومنین کی تشریح میں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین نے جو خود اپنے مصائب خود پڑھے ہیں اور جن پہ خود روئے ہیں امیر المومنین، ایک رنج امیر المومنین کا یہ تھا کہ میں اس بھیڑ کے اندر تنہا ہوں۔ اب وہ جملہ جو شب ضربت امیر المومنین نے فرمایا، جب ضربت لگی تو فرمایا، شکوہ نہیں کیا، نہ زخم کا شکوہ، نہ شمشیر کا شکوہ، نہ درد کا شکوہ، بلکہ فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا، فائز ہو گیا۔ وہ ایک فوز یہی تھا، امیر المومنین کے رنج ختم ہو گئے، دکھ ختم ہو گئے، مصائب ختم ہو گئے جو روز امیر المومنین کو دیکھنا پڑتے۔ جناب سیدہ مدینہ کے اندر جو بعد از پیغمبر اکرم چند روز چند ماہ گزرے، ان کے اندر ان ایام میں امیر المومنین بہت کم گھر سے باہر جایا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار اگر باہر جانا ہو بہت افسردہ اور رنجیدہ حالت میں واپس آتے، اور جب گھر کے اندر تشریف فرما ہوتے، بی بی امیر المومنین کا چہرہ دیکھ کر قریب ہو کر تسلیاں دیتی، تسلیت کہتی اور فرماتی، یا ابن ام، آپ کے چہرے کی حالت بتاتی ہے، امت ستاتی ہے آپ کو، لوگ تکلیف دیتے ہیں۔ اور پھر بی بی فرماتی ہیں، یا ابن ام، میں نے یہ سنا ہے، مجھے بتایا گیا ہے، آپ جب باہر جاتے ہیں، رسول اللہ کی وفات کے بعد چند ایام جو گزرے، ان میں بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے سنا ہے جب آپ باہر جاتے ہیں لوگوں کے اندر، مدینہ والوں کے اندر، تو آپ کو لوگ سلام نہیں کہتے، ہر ایک کو سلام کہتے ہیں، ان کا ادب تھا سلام کرنا، لیکن رسول کے وصی کو سلام نہیں کہتے۔ کیا جرم کر دیا، کیا جرم ہو گیا، وصی رسول سے لوگ سلام نہیں کہتے۔ امیر المومنین ان افسردہ نگاہوں سے یہ فرماتے کہ اے نبی زادی، اے کاش فقط یہیں تک ہوتا، میں سلام کہتا ہوں، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے،
سلام کہنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، اور امیر المومنین کے لیے جناب سیدہ ہمیشہ غم گسار تھیں۔ امیر المومنین جنگوں میں جب شرکت فرماتے، بعض جنگوں میں زخمی ہو جاتے، تاریخوں میں لکھا ہے بعض جنگوں میں امیر المومنین بہت شدید زخم ہوئے، گہرے زخم ہوئے، خصوصاً جنگ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے سب چھوڑ کے چلے گئے اور 3 افراد بچ گئے، اور امیر المومنین نے اپنا سینہ سپر قرار دیا اور تمام تیروں، تلواریں اور نیزے اپنے سینے پہ لیے اور رسول اللہ کی حفاظت فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد جب امیر المومنین تشریف لائے گھر کے اندر، جناب سیدہ تیمارداری کر رہی تھی، رسول اللہ داخل ہوتے ہیں، امیر المومنین اس چٹائی کے اوپر، حسیر کے اوپر، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی حسیر کے اوپر تشریف فرما ہے، فرش کے اوپر، اور جناب سیدہ امیر المومنین کے پاؤں میں آئے ہوئے زخم پہ پٹی باندھ رہی ہیں، اور زخم اتنا گہرا ہے، جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ زخم اتنا گہرا ہے کہ پورا ہاتھ کا پنجہ زخم کے اندر جا سکتا تھا۔ جناب سیدہ مرہم رکھ رہی ہیں اور ساتھ رو بھی رہی ہیں، ساتھ آنسو بھی بہا رہی ہیں، لیکن ایسے رو رہی ہیں کہ علی کو خبر نہ ہو کہ زہرا رو رہی ہیں، ساتھ گفتگو بھی کرتی ہیں اور رو بھی رہی ہیں۔ عزیزان، ایک وہ رونا تھا، اور پھر رسول اللہ کے بعد اب امیر المومنین کے جسم پہ زخم نہیں تھے، لیکن امیر المومنین کے دل پہ زخم تھے، امیر المومنین کے جگر پہ زخم تھے، اور زہرا وہ صبور انسان تھی۔ جب امیر المومنین امت کے دکھوں سے ستائے ہوئے واپس گھر کے اندر آتے تو جناب سیدہ کے پاس آ کر تسلیت کہتی سیدہ، اور پھر ایک وقت وہ آ گیا کہ امیر المومنین قبر رسول پر حاضر ہیں، اور وہ رنج و دکھ لے کر حاضر ہیں جس نے ساری عمر علی کو رلایا، ساری عمر علی کو رلایا۔ امیر المومنین اپنے عہد خلافت و امام حکومت میں 25 سال بعد مسجد کوفہ کے اندر چند مردوں کو دیکھا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حال و احوال بیان کر کے رو رہے تھے۔ امیر المومنین نے پوچھا، مردوں کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے اپنے دکھ درد بتائے۔ جب امیر المومنین نے سنے تو فرمایا کہ مرد تو ایسے غموں پہ نہیں روتے۔ تو پوچھنے لگے، مولا مرد کس غم پہ روتے ہیں؟ فرمایا جو علی کے سینے میں ہے، مرد اس غم پہ روتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، مولا بتائیے وہ کون سا غم ہے جو علی شیر خدا کو رلاتا ہے؟ پھر علی نے اپنا غم بتایا، وہی غم جو 1400 سال سے آپ کو رلا رہا ہے۔ وہ غم یہ تھا کہ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب لعین میرے در پر آئے، دروازہ جلایا اور علی کو لے کر جب جا رہے تھے تو اس وقت زہرائے اطہر کے منہ پہ تماچے مار رہے تھے، تازیانے مار رہے تھے، اور علی دیکھ رہے تھے۔ وہ رنج ہے، وہ رنج، ماتم حسین۔